قرآن مجید کے اولین مخاطبین تو مشرکین مکہ ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ٹھیک ہے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ایمان لانے والے، یہ سب اولین مخاطبین ہیں۔ تو اولین مخاطبین کو یہ بات آپ یوں سمجھیں، جیسے میں یہاں پہ ہم 4-5 لوگ بیٹھے ہیں اگر، اور میں سب کو مخاطب کر کے کچھ باتیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کچھ کہ یعنی باتیں کیا کرتا ہوں کہ سچ بولنا چاہیے، ہمیں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، ہم اچھی اخلاقی ہدایات کی کچھ باتیں کرتا ہوں، اور بات کرنے کے درمیان میں کہتا ہوں یہ ذرا ٹیشو پیپر کا ڈبہ پکڑائیے گا۔ اب میری ساری گفتگو جو ہے یہ ایک صاحب لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ساری گفتگو 200 سال کے بعد کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ سچ بولو، کسی کا دل مت دکھاؤ، یہ کرو، اور نیچے کیا لکھا ہے؟ ٹیشو پیپر کا ڈبہ پکڑاؤ۔ تو اب یہاں پہ ہمیں آپ سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ٹیشو پیپر کا ڈبہ پکڑاؤ اولین مخاطبین ہیں۔ یہ وہاں پہ جہاں بات ہو رہی تھی وہ یہ میرے متعلق ہی نہیں ہے، میرے متعلق اتنی ہی بات ہے کہ سچ بولو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو دھوکہ مت دو، ملاوٹ مت کرو وغیرہ۔ تو قرآن مجید کا وہ پیغام جو یونیورسل ہے، وہ بالکل واضح، بالکل قطعی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں، اس میں بلکہ کل ہی ہم ایک جگہ پہ بیٹھے تھے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ کر دیا ہے، ایسا معجزہ کر دیا قرآن مجید کا معجزہ، اور یہ اللہ کے سوا کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ وہ یہ معجزہ ہے کہ قرآن مجید کا وہ حصہ جو ابدی نجات کے لیے ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اجتہاد، کسی فہم، کسی تفسیر کے مرہون منت رکھا ہی نہیں۔ وہ ایک عام سے عام آدمی بھی اگر پڑھے گا تو وہ والا حصہ کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں، یہ کہ ہم قیامت کے دن پہ ایمان رکھیں، اور یہ بات کہ ہمیں ہر حال میں عمل صالح کا ارتکاب کرنا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ابدی نجات کا باعث بنے۔ یہ یونیورسل ہیں، اس میں کوئی فہم، کوئی رائے، کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو پیغام ہے وہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، یہ کرو، یہ نہیں کرو۔ تو یہ کون مخاطب ہے؟ نبی کی بیویاں مخاطب ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تو یہ اس وقت کے ایمان والے مخاطب۔ اس بات میں سے میرے متعلق کیا بات ہے، میں نے کیا اخذ کرنا ہے، یہ ہے یونیورسلٹی۔ یہ مجھے دیکھنا ہے کہ میرے متعلق کیا، جیسے میں نے ابھی مثال دی ٹیشو پیپر کا ڈبہ پکڑاؤ، یہ 200 سال بعد اپلیکیبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں آپ سے پتہ چل جائے ایک چیز، ایک وہ پیغام ہے جو یونیورسل پیغام ہے، ایک وہ ہے جو اس کے اولین مخاطبین کے لیے۔ امید ہے یہ بات واضح ہوئی ہوگی۔